جی جمیل بھائی، آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں کہ اگر یہ میت ہوتا ہے اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ وارث اور لاوارث، جیسے کہ کوئی نہ ہوئے اس کے حوالے سے بھی، اور جن کے وارث ہیں ان کو تھوڑا پتہ چلے، مزید لوگوں کو اضافہ ہو اس چیز سے جانے کے میت ہوتے رہتے ہیں سال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سائیں شیرو بھائی جو ہے ہمارے سے بات معلوم کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور یہ تمام لوگوں کے لیے ہے کہ اگر کسی مسلمان کی میت جاپان کے اندر اگر ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کریں کہ وہاں کے شیخوں سے، جو قریب میں مساجدیں ہیں ان کے قریب میں جو شیخوں ہیں، وہ وہاں شیخوں میں جا کر کے ایسے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں جو کھینکو ڈپارٹمنٹ کہلاتے ہیں، کہ جہاں لاوارث یعنی لوگوں کی میتیں کی اطلاع جو ہے ان تک پہنچتی ہے، پھر وہ آگے کا انتظام کرتے ہیں کہ کس جگہ پہ جا کر کے اس کو رکھا جائے یا کس جگہ پہ جلایا جائے۔ اگر ایسی جگہ پہ جا کر کے اپنے نمبر اور اپنے ایڈریسز یا اپنی یعنی مسجد کے نام لکھوا دیں تو وہ وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں کہ لاوارث مسلمان کی اگر کوئی میت آئے، کسی بھی مسلم ملک سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی بھی ملک سے، لیکن مسلمان میت ہو تو وہ اگر ان سے رابطہ کرے تو وہ پھر بچ جائے گی جلنے سے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اپنے قریب کی مساجد کے شیخوں میں جو ہے جا کر کے یہ اطلاع پہنچا دیں، اور اپنا نمبر یا وہاں کے جو مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے نمبرز جو ہیں وہ وہاں پہ رجسٹرڈ کروا دیں، تو وہ ایسے لوگوں سے رابطہ کر لیں گے۔ تو ایمبیسی میں اگر وہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ایمبیسی میں رابطہ نہیں ہو پاتا تو اس میں پھر مشکلات ہوتی ہیں، جیسے کہ ابھی ہمارے جاوید بھائی اور محمد افضل بھائی کے حوالے سے ہوا کہ وہ رابطہ کرنے کی کوشش کی اور اس پہ میسج لگا ہوا تھا، اور وہ پھر ممکن نہیں ہو سکی کہ تقریباً 3 ہفتے جو ہے وہ میت جو ہے یعنی سرد خانے کے اندر رکھی گئی، اور اس میں خاصا یعنی کہ لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو آئندہ کے حوالے سے یہ کوشش کریں تمام مسلمان بھائی، خاص طور پہ تمام مساجد کے ذمہ داران، وہ اگر یہ کام کر لیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اور جو میتیں اگر جاپان میں ہو جاتی ہیں، ہماری کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسی ملک کے اندر اس کو دفنانے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو اخراجات آتے ہیں وہ اخراجات اگر اس کے پاس موجود ہیں پیسے تو وہ اس کے گھر والوں کے کام آ جائیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اگر کوئی فرد انتقال کر جاتا ہے تو وہ اس کا سرٹیفکیٹ ایک ملتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ کا نام ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، اس کو شیبو شندان شومنشو کہتے ہیں۔ اگر ہاسپٹل میں انتقال ہوا ہے تو وہ ہاسپٹل والے اس کو جاری کرتے ہیں، اس کا نام ہے شیبو شندان شومنشو، اور وہ شیبو شندان شومنشو جو ہے ہاسپٹل فراہم کرتا ہے۔ اور اگر جو ہے وہ انتقال گھر میں ہوا ہے تو وہ پھر پولیس والے جو ہے اس کو جاری کرتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ پوسٹ مارٹم کرنے کے بعد۔ تو وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ شیبو شندان شومنشو ہوتا ہے۔ وہ شیبو شندان شومنشو اس کے قریبی جہاں پہ وہ اس کا رجسٹریشن ہوئی ہے اس جگہ پہ لے جا کر کے اس کو دیا جاتا ہے اوریجنل، اور اس کی کاپی جو ہے آپ کو اپنے پاس محفوظ رکھ لینی چاہیے، اور اس کاپی کو اگر محفوظ رکھ لیں گے تو وہ آئندہ کسی اور بھی کام میں آ سکتی ہے۔ تو وہ اوریجنل شیبو شندان شومنشو دینے کی صورت میں پھر وہ ایک سرٹیفکیٹ فراہم کرتے ہیں 200 کیوکا شو، یا یہ کہہ لیں مائسو کیوکا شو جو ہے، یعنی دفنانے کا سرٹیفکیٹ۔ اور وہ دفنانے کا سرٹیفکیٹ جو ہے اسی جہاں پہ وہ رجسٹرڈ ہے اسی شیخ شو میں جا کر کے وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کرنا ہوتا ہے۔ یہ سال کے 365 دنوں میں 24 گھنٹے کسی بھی وقت جا کر کے یہ بنوا سکتے ہیں، شیخ شو کھلا ہوا ہو یا بند ہو، ہر 2 صورتوں کے اندر یہ سرٹیفکیٹ بنوایا جا سکتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں مائسو کیوکا شو کہہ لیں یا 200 کیوکا شو۔ اور اس کے علاوہ جو ہے یہ ضروری ہے کہ آپ کو جس قبرستان میں دفنا رہے ہیں اس قبرستان کا ایڈریس، نمبر اور اس کا جو ہے تھانتوں کا نام جو ہے موجود ہو، جو وہاں پہ دینا پڑتا ہے، اور ساتھ میں اس کو شیبو شندان شومنشو دینا پڑتا ہے۔ لیکن اگر کوئی میت پاکستان لے کر کے جا رہے ہیں یا اپنے ممالک میں لے کر کے جا رہے ہیں تو اس صورت میں یہ 200 کیوکا شو کی ضرورت نہیں ہے، وہ پھر اپنی ایمبیسیز سے رابطہ کر کے اور اس کی جو بھی پروسیس ہے وہ پورا پروسیس کر کے وہ میت جو ہے وہ لے جائی جا سکتی ہے۔ یہ ہے، جزاک اللہ خیر۔ اچھا، یہ صرف مسجد والے کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہونی چاہیے یا یہاں کے مقامی لوگ ہیں؟ کیونکہ جیسے کہ میت تو مسجد میں ہی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر میت جو ہے مسجد کے پر زیادہ ہونا کرنا چاہیے۔ دیکھیں، مسجد کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی سب والنٹیئرز ہیں، سب جو ہیں وہ رضاکارانہ طور پہ یہ کام کر رہے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق۔ اور اس میں حافظ مہر شمس صاحب جو ہے ماشاءاللہ پاکستان کے حوالے سے جو ہے اس معاملے میں مشہور ہیں، اور ہر میت کے اوپر جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اندر وہ تعاون کریں۔ لیکن یہ ہم سب کا کام ہے، ہم میں سے کسی بھی فرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی اطلاع مل رہی ہے کسی کے انتقال کی،
اگر وہ خود کچھ نہیں کر سکتا تو مسجد کے ذمہ داران تک یہ اطلاع پہنچا دے اور وہ جو ہے اس کام کو لے کر کے آگے بڑھیں. میری تمام مساجد کے ذمہ داران سے درخواست ہے کہ اس میں ہمیں رضاکارانہ طور پہ ہم ویسے ہی کام کر رہے ہیں اور ظاہر ہے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آئندہ بھی اس کو کرتے رہیں گے تمام لوگ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شکریہ جمیل بھائی, شکریہ, تھینک جی. اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو ہماری جاوید بھائی اور جن کا نام محمد افضل تھا اور معروف جاوید نام تھا, ان کی جو سب سے بڑی یعنی کہ خاصیت یہ تھی کہ جے یو چیبا کے اندر جمعے کی نماز, جب بھی جے یو چیبا جو ہے جمعے کو ہوتا ہے اور اس جمعے کی نماز میں وہ حاضر رہا کرتے تھے, لیکن اسی کے نتیجے میں یہ 1.5 مہینے بعد بھی یہ دریافت ہو گئے. لیکن اگر وہ وہاں جمعے کی نماز میں نہیں ہوتے تو یقین جانیں کہ پھر یہ ان لوگوں کو بھی یہ معلوم نہیں ہوتا اور یہ میت جو ہے وہ اللہ نہ کرے کہ جلا دی جاتی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں ساتھی موجود تھے اور 3 سے 4 ہفتے پہلے سے ان کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش میں مبتلا تھے اور تلاش جاری تھی, اور حافظ مہر شمس صاحب اور دیگر ساتھی شاہد بھائی اور ظفر بھائی اور دیگر ساتھیوں نے مل کر کے اس میں مدد کی اور تلاش کیا الحمدللہ. لیکن یہ کہ 1.5 مہینے بعد یہ جسے کہتے ہیں دریافت ہو سکا معاملہ. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب مسجد سے کانٹیکٹ تھے, جب مسجد سے میں نہیں آئے تو لوگ پریشان ہو گئے کہ بندہ کدھر جی گیا. ہاں, تمام اس کا مطلب مسجد میں آپ لوگ آئے تو آپ لوگ کا کانٹیکٹ رہے ایک دوسرے کا. بالکل, تمام مسلمانوں کو خاص طور پہ اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی قریبی جو بھی مسجد ہے جو بھی مصلی ہے اس سے آپ کو رابطہ اور تعلق بنانا چاہیے تاکہ وہاں کے لوگوں سے ملاقات رہے, اور اگر کوئی ایسی ناگہانی صورت پیدا ہو تو اس ناگہانی صورت کے اندر دوسرے لوگ جو ہے اس کا خیال رکھ سکیں. شکریہ سر, تھینک یو. بہت شکریہ.